أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ومن أوفى بما عاهد عليه
فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. مشت غبار ہوں میرا، کوئی میں خوش نصیب ہوں کہ ملا پر توے مشت غبار ہوں میرا، ہر ذرہ نور نور ہے، اس ہر ذرہ نور نور ہے، اس ذات کے تو وہ ذات جس کی دہر میں ممکن نہیں مشت غبار ہوں میرا، میں کس طرح کروں بھلا تعریف آپ کی، میں کس طرح کروں بھلا تعریف آپ کی، کتنا بلند آپ کی ہے رفعتوں کہا مشت غبار ہوں میرا، صدیاں گزر گئیں
گزر گئی تیری مدحت کی راہ میں عاجز ہوئے زبان و قلم، عاجز ہوئے زبان و قلم، تھک گئے مشت غبار ہوں میرا، جس کو بھی تیری ذات سے نسبت نصیب ہو، جس کو بھی تیری ذات سے نسبت نصیب ہو، کہلائے دو جہاں میں وہی، کہلائے دو جہاں میں وہی، صاحب مشت غبار ہوں میرا، سیماب ایسی موت کی ہے اب ایسی موت کی ہے جستجو مجھے، لپٹا ہو جس سے تہ بات ہے، محبوب کا وصال، لپٹا ہو جس سے تہ بات ہے، محبوب کا وصال، مشت غبار ہوں میرا، کوئی نہیں
خوش نصیب ہوں کہ ملا پر توے جمع مشتے غبار ہوں میرا حاضرین محفل، حضرت شیخ المکرم امیر محمد اکرم مدظ اللہ العالی تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من ولده ووالده والناس اجمعین۔ اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ انتہائی قابل صد احترام شیخ المکرم مدظ اللہ العالی، انتہائی معزز مہمانان گرامی، سٹیج پر تشریف رکھتے والے وہ معزز احباب جنہوں نے اپنی بے شمار مصروفیات ترک کر کے یہاں تشریف لائے، میرے وہ احباب جو آپ کے ساتھ تشریف لائے، معزز صاحب مجازین سلسلہ عالیہ، معزز زمراء و صدور سلسلہ عالیہ، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری پوری خواہش تھی کہ میں ہر آنے والے معزز مہمان جنہیں ہم نے یہاں اپنے درمیان اس بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب برکت پروگرام میں تشریف آوری کے لیے مدعو کیا کہ میں ایک ایک آنے والے معزز مہمان کا نام لے کر شکریہ ادا کروں۔ انتہائی خوشی ہے کہ وہ تمام احباب تشریف لائے جنہیں دعوت عرض کی گئی۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی ایسے معزز دوست کا نام مجھ سے رہ جائے اور باقی احباب کا نام عرض کر دوں، اس لیے میں مجموعی طور پر آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ یہ وہ پروگرام ہے جس کی حیثیت ذاتی نہیں ہے، یہ پروگرام ہے جس کی حیثیت نہ صرف اجتماعی ہے بلکہ یہ وہ اجتماعی پروگرام ہے جس کا تعلق دین اسلام سے ہے اور
موضوع بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ وہ بابرکت حصہ ہے جس کے لیے اٹھنے والے ہر قدم خلوص پر انحصار ہے۔ عند اللہ وہ ہر قدم مقبول ہوگا جو اخلاص سے ایسی بابرکت محافل کے لیے اٹھے گا۔ آج کا یہ پروگرام الحمدللہ حضرت شیخ المکرم کے وہ حکم کا تسلسل ہے جسے گزشتہ کئی سال سے وطن عزیز کے طول و عرض میں جس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیات کریمہ تلاوت کی ہے اور جو حدیث مبارکہ پیش کی ہے، اس کا ترجمہ عرض کر کے چند گزارشات پیش کروں گا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دوسرا حصہ میرا حدیث مبارکہ کا تھا، وہ مختصر حصہ عرض کرتا ہوں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اسے اس کے والدین، اولاد اور باقی تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حاضرین محفل، آج کا یہ پروگرام، اس میں وطن عزیز کے ہر گوشے سے نمائندگی موجود ہے۔ ماہ مبارک ربیع الاول کی ابتدا ہے اور اس ماہ مبارک میں نہ صرف وطن عزیز بلکہ پوری دنیا میں جہاں تک میں جان سکا ہوں کہ مسلمان بستے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کا کوئی نہ کوئی پہلو ڈھونڈتے ہیں، اور خصوصی طور پر اس ماہ مبارک میں بے شمار محافل کا انعقاد ہوتا ہے۔ اور موضوع ولادت باسعادت کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے جب ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو ایک بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ ایک ذات اللہ جل شانہ کی ہے جو خالق ہے، اور وہ واحد ہے، لا شریک ہے۔ اس کی ذات کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، اور خالق نے مخلوق کی طرف اپنی رحمت کا سبب ذاتی اپنے کلام میں بیان فرما دیا کہ آپ کی ذات وہ سبب ہے جو مخلوق پر رحمت باری کا نزول کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا جو تسلسل ہے، روزمرہ کی جو ضروریات ہیں، کہ شاید انہی کی تکمیل اللہ کی رحمت ہے۔ آپ تھوڑا اس سے پہلے تشریف لے جائیں، آپ تھوڑا اس سے پہلے سوچ لیں کہ یہ جو حیات ہے، جس کی ضروریات کے لیے ہم روزمرہ کی زندگی میں آنے والے یا پیش ہونے والے واقعات کو رحمت سے یا تکلیف سے منسوب کرتے ہیں، یہ حیات بھی تو اسی کی دی ہوئی ہے۔ اور صدقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایک لحظے کو اللہ جل شانہ کی رحمت کو انقطاع آ جائے، یہ چیزیں رک نہ جائیں، واپس عدم ہو جائیں، کسی شے کا کوئی وجود باقی نہ رہے۔ اور جب بات آتی ہے ولادت باسعادت کی، تو اس میں فقط ایک ہمارا حصہ نہیں ہے، یہ مخلوق خدا پر اللہ کا احسان ہے۔ یہ ہوائیں قائم ہیں تو اللہ کی رحمت ہے، یہ فضائیں قائم ہیں تو اللہ کی رحمت ہے، یہ طلوع و غروب ہے، یہ آسمان و زمین ہے، یہ ستارے چاند اور سورج ہیں، یہ خاک کا ایک ایک ذرہ منت ہے اللہ کی رحمت کا، اور اللہ نے آپ کی ذات کو باعث رحمت ارشاد فرمایا۔ تو اس حصے میں فقط ہم شامل نہیں ہیں، خالق کے علاوہ تمام مخلوق کو آپ کی ولادت منانی چاہیے۔ لیکن جب بات ولادت کی آتی ہے تو اللہ جل شانہ نے باقی تمام مخلوق سے کٹ کر بندہ مومن کو ایک الگ رشتہ عطا فرمایا اپنے حبیب سے۔ بات آتی ہے بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ موضوع کیا ہے، اس موضوع کا حضرت مدد اللہ علی نے کیوں حکم فرمایا؟ تو قرآن کریم میں جب ارشاد آتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ،
جو بندے مومن کر عمومی مخلوق سے ہٹ کر خصوصی احسان ہے اور واحد حصہ ہے جسے اللہ نے اس شان سے بیان فرمایا کہ اے بندے مومن جو تجھ پر یہ احسان ہے کہ میں نے اپنا حبیب تمہیں میں سے مبعوث فرمایا، یہ تمام احسانات سے بڑھ کر ہے۔ تو بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو احسن التقویم ہے، یہ جو بشر ہے، یہ جو اللہ جل شانہ نے نائب مقرر فرمایا ہے، اس کے لیے بے شمار تخلیق ہے، بے شمار گرد و پیش کا جائزہ لیں تو یہ جتنی مخلوق ہے، چاند کا چڑھنا ہو، سورج کا چڑھنا ہو، اپنے گرد و پیش حشرات الارض دیکھیں، چرند پرند دیکھیں، جانور چوپائے دیکھیں، ان کا محور انسانی زندگی ہے، یہ بشر ہے، یہ جو اللہ کا خلیفہ ہے یہ، پھر اسے اللہ جل شانہ نے تمام مخلوق سے ہٹ کر ایک ایسا سوچ اور خرد کا حصہ عطا فرمایا جو باقی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور یہاں جب بات پہنچتی ہے تو سمجھ آتی ہے کہ تفریق کیسے ہوگی۔ عمومی جو جاندار ہے اس کی بھی پیدائش ہے، اس کی بھی افزائش ہے، اس کا بھی گرانا ہے، اس کا بھی کھانا پینا ہے، اس کی بھی صحت اور بیماری ہے، اور اس کی بھی زندگی اور موت ہے۔ اور اگر کیا یہی حصہ یہ اشرف المخلوق میں آ کر پھر بندے مومن کی حیثیت سے یہی حصہ ہم بھی اختیار کر جائیں کہ پیدا ہوئے، پلے بڑے، روزگار کیے، شادی بیاہ ہوئی، خاندان بنے، اسی دنیا کی صبح و شام میں وقت پورا ہوا اور آخرت کو چلے گئے، تو یہ ایک عمومی جاندار کا اور اس اشرف الخلق کا پھر فرق کیا ہے؟ پھر اسے اللہ نے خصوصی حصہ عطا فرمایا کہ یہ ایک سوچ رکھتی ہے، ایک سمجھ رکھتا ہے، چیزوں کو دیکھ کر اس کا ایک ادراک قائم کرتا ہے، ایک وصف ایسا ہے جو خالق نے باقی کسی مخلوق کو نہیں عطا فرمایا۔ لیکن یاد رکھیے وہ جتنا بھی وصف ہو اتنا بڑھ نہیں سکتا کہ ذات باری تعالیٰ سے آشنائی کر سکے۔ وہاں پھر کوئی ذریعہ، کوئی ایسا حصہ درکار ہے جو ہمیں وہاں سے وہ شناسائی عطا فرما دے کہ ہمیں مقصد تخلیق نصیب ہو جائے، ہمیں وہ اشرف الخلق کا حصہ ہماری عظمتوں، ہمارے لیے عظمتوں کا سبب بن جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جو ہمیں اللہ جل شانہ سے شناسا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کلام ذات باری تعالیٰ ہے، حق ہے، ایک ایک نقطے اور ایک ایک زیر زبر کے فرق کے بغیر ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہمیں کہاں سے نصیب ہوا؟ اللہ واحد و لا شریک ہے، یہ ہمیں کہاں سے نصیب ہوا؟ یہ زندگی اختتام پذیر ہوگی، حیات برزخیہ ہوگا، اعمال کا جانچ پڑتال ہوگی، یہ ہمیں کہاں سے نصیب ہوئی بات؟ روز محشر ہوگا، شاہ و گدا ایک ہی لائن میں کھڑے ہوں گے، وہاں کوئی دنیاوی حیثیت کام نہیں آئے گی، وہاں فقط بات ہوگی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ حصے ہمیں کہاں سے نصیب ہوئے؟ واحد جگہ ہے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج ہم اگر اپنے معاشرے کا خیال کریں، آج اپنی تفرقہ بازیوں کا خیال کریں، آج اپنے اندر فساد کے حصوں کا خیال کریں، لسانی اور علاقائی جھگڑوں کا خیال کریں، نہ صرف وطن عزیز، کل دنیا کی جو امت مسلمہ ہے، اگر وہ اتفاق و اتحاد چاہتی ہے، اگر وہ عہد رفتہ کی وہ عظمتیں چاہتی ہے جو اسے اللہ نے دار دنیا میں بھی عطا فرمائی ہیں، تو فقط ایک در ہے، در محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا یہ بعثت کا موضوع حضرت متضل علی نے ہمیں حکم عطا فرمایا، اور ہم نے اس متن عزیز کے گوشے گوشے میں جہاں تک ممکن تھا اپنی وجودی استعداد سے بڑھ کر کوشش کی، اپنے ٹوٹے پھوٹے اور کمزور الفاظ سے کوشش کی کہ بندے مومنین تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ آپ کا رشتہ فقط ولادت کا نہیں ہے، اللہ نے اس سے بڑھ کر آپ کو آپ کی امت کا، آپ کی امتی ہونے کا جو رشتہ عطا فرمایا، وہ ایسا رشتہ ہے جہاں سے تمہیں وہ حصے نصیب ہوں گے جو تجھے تیری عظمتوں کو پہنچائیں گے، جو تجھے تیرے خالق سے شناسائی عطا فرمائیں گے۔ تو بات جب جہاں آتی ہے تو احکامات دین کی آتی ہے،
ان حصوں کی آتی ہے جو عمومی زندگی سے ذاتی زندگی تک اور اجتماعی معاملات تک ہماری رہنمائی کا سبب ہیں۔ وہ قرآن و سنت کے پہلو جسے اللہ کے حبیب نے ذاتی طور پر اختیار فرمایا، وہ حصے جس کی تربیت آپ نے اپنے اصحاب کی فرمائی، اجماع امت آج ہم تک پہنچانے کا اللہ نے سبب بنایا، اور رہتی دنیا تک، روز معاشر تک، ایک ایک چاہنے والے تک یہ سبب موجود رہے گا۔ آج ہم کیوں اسے بھول بیٹھے ہیں؟ آج ہم اپنے معاشرے کا اگر خیال کریں تو یہ جو تفریق ہے، یہ جو بہن بھائیوں میں جھگڑے ہیں، یہ جو والدین اور اولاد کی دوری ہے، اس معاشرے کی تلخی کو دیکھیں تو یہ باتیں اس سے پہلے آ جائیں گی۔ جو ہمارے مذہبی جھگڑے ہیں اس سے پہلے گھروں میں جھگڑے ہو جائیں گے۔ تو ان سارے حصوں کو دیکھنے کے لیے آج کے اس پروگرام کا مقصد ہے کہ وطن عزیز کے ایک ایک کونے تک یہ بات پہنچے۔ وطن عزیز میں ایک ایک کونے میں بسنے والے وہ لوگ جو حضرت متضل عالی سے منسلک ہیں، وہ یہ پیغام حضرت متضل عالی کی زبانی سنیں اور پورے ملک کے گوشے گوشے تک پہنچائیں۔ ہم مکلف اس بات کے نہیں ہیں کہ کس حد تک تدارک ہو سکتا ہے خرابی کا، ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ہمارے عمل سے کتنی بہتری آئے گی، یہ سارا میرے اللہ کی دستور قدرت میں۔ ہاں ہم مکلف ہیں اپنے کردار کے، ہم مکلف ہیں 6 فٹ پاکستان کے کہ کیا اس پر اس ماہ مبارک کی اظہار محبت نے ہم نے غور کیا کہ کیا وہ اس میں نسق و نسق ہم نے نافذ کیا جو اللہ کے حبیب نے اپنی ذات پر نافذ کیا، جو اللہ کے حبیب نے ہمارے لیے پسند فرمایا، اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمایا، تو پھر بات سمجھ آئے گی کہ ان محافل میں آنا کیا ہے، ان محافل میں سوچنا کیا ہے، اس میں شریک ہونے والے کی اگر یہ نیت ہوگی تو حاضرین محفل میں گزشتہ 1 ہفتے سے دیکھ رہا ہوں، آپ آنے والوں کو بے شک تکلیف ہوئی ہوگی۔ کوئی بھی پروگرام جو انعقاد کیا جاتا ہے وہ ایک ظاہر میں ایک حصہ ہے، اس کے پیچھے بے شمار کام ہے۔ میں نے یہاں آنے والوں کے لیے بھی دعا عرض کیا کہ اللہ تمام کا آنا قبول کرے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں پر اس سٹیج پر بیٹھ کر اپنے اسی نظام کے دوستوں کو دیکھا ہے، وہ آپ کے لیے اپنے ہتھوں سے پتھر اٹھا رہے تھے زمین پر سے، وہ آپ کے لیے مٹی بچھا رہے تھے کہ آنے والے جو مہمان بیٹھیں گے ان کے لیے سہولت ہو۔ میں دعا گو ہوں ہر اس حصے کے لیے جسے کوئی یہ نہیں جانتا کہ اس نے اپنے اس پروگرام کے لیے کتنی محنتیں کی، کہاں تک اس نے اپنے اسباب اختیار کیے، لیکن یاد رکھنا ہمارا یہ عمل کسی ذات کے لیے ہے نہیں، ہمارا یہ عمل اس ذات الہی کے لیے، باری تعالیٰ کے لیے ہے جو ہر ایک کا عمل بھی جانتا ہے اور ہر ایک کی نیت بھی جانتا ہے۔ قابل احترام احباب گرامی، اللہ جل شانہ آپ کا آنا قبول فرمائے اور ہماری زندگیوں میں وہ مثبت تبدیلی عطا فرمائے جو اس وطن عزیز کے لیے ضروری ہے، اور روز معاشر کی وہ فکر عطا فرمائے جس روز عمومی بندہ بھی کھڑا ہوگا حساب کے اتاب کے لیے، اور وہ لوگ بھی کھڑے ہوں گے جن کے پاس جو اختیار ہے، جو صاحب اختیار ہیں۔ میں نے اپنے حصے کا اگر حساب دینا ہے تو صاحب اقتدار نے اور اس نے اتنے حصے کا دینا ہے جہاں تک اس کی دسترس ہے، اور وہاں کوئی شے کام نہیں آئے گی سوائے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میں اپنی بات کو اختتام کرتے ہوئے چند اشعار، چند مصرے جو ہیں فارسی کے، اسی محبت میں اسی موضوع سے متعلق اپنے احباب سے عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد چند اعلانات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ کیا خوب بیان کیا شاعر نے، فرماتے ہیں غریبم یا رسول اللہ غریبم، غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم در جہاں جز تو حبیبم، ندارم در جہاں جز تو حبیبم، مرض دارم زیسیاں لا دوائے، مگر الطاف تو باشد طبیبم، برین اعظم کے ہستم امت تو، برین اعظم کے ہستم امت تو، گناہ گارم ولیکن خوش نصیبن۔ ترجمہ عرض کرتا ہوں، لکھتے ہیں کیا خوب لکھا، فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، دنیا میں میرا آپ کے سوا کوئی محبوب نہیں،
فرماتے ہیں دنیا میں میرا آپ کے سوا کوئی محبوب نہیں، میرا گناہوں کا مرض لا دوا ہے۔ میں اپنے گریبان کو جھانک کر یہ فکر عرض کرتا ہوں کہ میرا گناہوں کا مرض لا دوا ہے، مگر آپ کی مہربانی اس کی طبیب ہو سکتی ہے، مگر آپ کی مہربانی اس کی طبیب ہو سکتی ہے۔ مجھے اس بات پر ناز ہے کہ آپ کی امت ہوں، مجھے اس بات پر ناز ہے کہ آپ کی امت ہوں، گنہگار ہوں لیکن بہت خوش نصیب ہوں۔ جزاکم اللہ، اللہ جل شانہ شاعر کا یہ کلام ہمیں حقیقی معنوں میں نصیب فرمائے۔ چند اعلانات ہیں۔ وہ عرض ہے کہ ظہر کی نماز کے لیے باقاعدہ اذان اور جماعت کا انتظام ہوگا، جو کہ حضرت کے مدد اللہ علی کے بیان کے بعد ہے۔ اس کے ساتھ حضرت کے بیان کے بعد بے شمار دوست ایسے تشریف لاتے ہیں جو بیعت حضرت سے ہونا چاہتے ہیں، تو اتنے بڑے مجمع میں ممکن نہیں ہوتا، تو اس وقت حضرت سے عرض کریں گے جو ساتھی حضرت سے بیعت ہونے کے لیے تشریف لائے ہوں اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے پنڈال میں، تو حضرت بیعت فرمائیں گے انہیں۔ اس کے بعد اجتماعی دعا ہوگی، حضرت بیان فرمائیں گے، اس کے بعد بیعت ہوگی، اس کے ساتھ پھر اجتماعی دعا ہوگی، اور آخری حصہ جو ہے، آج ہم نے کتنی خوبصورت محفل سجائی ہے، کتنے خوبصورت نام اور کتنی برکتوں کے حامل حصے ہیں یہ، تو جب یہاں سے ہم اٹھیں تو پھر ایسا حصہ یہیں پر نظر آ جائے کہ بد نظمی ہو، اپنا مسلمان بھائی دوسرا تکلیف میں ہو، فقط اس کے لیے کہ میں 5 منٹ پہلے اٹھ جاؤں، تو میری خصوصی عرض ہے تمام خواتین و حضرات سے کہ صبر و تحمل سے دعا کے بعد اٹھیے گا، تاکہ ہمارے کردار سے اسی جگہ پر ثابت ہو جائے کہ ہمارے کردار سے دوسرے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی میں حضرت شیخ المکرم مدد اللہ علی سے خطاب کی دعوت پیش کرتا ہوں۔ آپ میرے ساتھ ایک نعرے کا جواب دیجئے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ محترم حضرت مدد اللہ علی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معزز مہمانان گرامی، حاضرین محفل، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آج کی اس مبارک محفل میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آج میں تقریر نہیں کروں گا. تقریر مقرر کا جوش بیان ہوتی ہے، شعلہ بیانیاں کی جاتی ہیں، لہجے کا زیر و بم ہوتا ہے، الفاظ کا انتخاب ہوتا ہے، اور سارا زور اس بات پر ہوتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ قبول کیا جائے، میری بات مانی جائے. میں نہیں چاہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ آپ مان لیں. نہیں، آج ہم باتیں کریں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم آپس میں باتیں کریں، گفتگو کریں، بات ہو. بات منوانے کے لیے نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے سمجھنے سمجھانے کے لیے. شاید آپ مجھے سمجھا سکیں، ہو سکتا ہے اللہ توفیق دے کوئی بات میں آپ کو سمجھا سکوں. بڑا خوبصورت مائیا کہا تھا پنجابی والے نے. پنجابی کرنل محمد خان مرحوم بڑے مزے کے آدمی تھے. وہ کہتے تھے بات پنجابی میں کی جائے تو اس کی شرح نہیں کرنی پڑتی، منوان سمجھ آ جاتی. پنجابی مائیے والا کہتا ہے گلا کرے سا ڈھولا منہ دنیا پوسی، کہ دکھ تو کہیں گے لیکن محبوب کے روبرو کہیں گے. تو ہم آپ روبرو ہیں. ماہ مبارک ہے، ربیع الاول ہے. اللہ کے ان چند مبارک مہینوں میں سے ہے جنہیں ہر مسلمان بڑی عقیدت، بڑے احترام، بڑے ادب، بڑے پیار، بڑے محبت سے دیکھتا ہے. الحمدللہ. ہمارے ایک دوست ہوتے تھے راجہ محمد شریف مرحوم، اللہ انہیں غریق رحمت کرے. انہوں نے بڑی کاوش کی. انہوں نے ایک کتاب ترتیب دی، واقعات عظیمہ کی ترتیب زمانی. انہوں نے حیات نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے لے کر وصال مبارک تک منٹوں تاریخوں، مہینوں سالوں تاریخوں، منٹوں اور سیکنڈز تک ہر واقعہ کا وقت لکھا ہے. واقعات عظیمہ کی تاریخ زمانی. تو اس ماہ مبارک میں 3 واقعات عظیمہ جمع ہو گئے. بہت بڑے بڑے 3 واقعات اس ماہ ربیع الاول مبارک میں ہیں. آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول میں ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت عالی ربیع الاول میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک دنیا سے پردہ فرما جانا ربیع الاول میں. 3 واقعات بہت عظیم اس ماہ مبارک میں جمع ہو گئے. ہم آج کے رسومات کے مطابق کثرت سے یوم ولادت کو میلاد شریف کے نام پر مناتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. کہا جاتا ہے لوگ روکتے ہیں، کون بدبخت روکتا ہے؟ حضور کی ولادت باسعادت میں کوئی خوشی مناتا ہے، کون بد نصیب اسے روک سکتا ہے؟ لوگ تو اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں، بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں، دوستوں کے برتھ ڈے پارٹیاں ہوتی ہیں.
کوئی نہیں روکتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت پہ کون روکتا ہے؟ لیکن یہ انتخاب کس کا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذران عقید پیش کرنے کا، اپنی عقیدت کے اظہار کا طریقہ و سلیقہ کیا ہے؟ یہ وہ بارگاہ ہے جس کے طریقے سلیقے آداب رب العالمین نے سکھائے۔ ہوا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں جلوہ افروز تھے۔ چند مخلص مسلمان دیہاتی کاشتکار چرواہے مال مویشی کام روک کر کوئی دینی مسائل پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ حضور مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہوتے تھے، سائل آتے فیض یاب ہوتے، وہ جب آئے تو حضور حجرہ مبارک میں تھے۔ اب انہیں جلدی تھی، مویشی چھوڑ کر آئے ہیں، ریوڑ چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ انہوں نے جرت کی، حجرہ مبارک کے باہر سے آواز دی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اللہ کریم کو بات پسند نہیں آئی۔ فرمایا یہ جرت میرے حبیب کو ڈسٹرب کر رہے، وہی آ گیا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات۔ یہ لوگ جو حجرہ مبارک کے باہر سے آپ کو آوازیں دے رہے ہیں، اولئک ھم الجاہلون، یہ جڈ اور گمار ہیں۔ مخلص مسلمان تھے، صحابی تھے، سختی سے منع کیا گیا۔ کوئی عذاب کی وعید نہیں آئی، اگر کوئی غیر مسلم ہوتا تو پتہ نہیں کون سے عذاب کی وعید آتی، روک دیا گیا۔ یا اللہ کب بات کریں؟ فرمایا حتی تخرج الیہم، اگر بیٹھے رہو، حضور باہر بھی تشریف لائیں، کسی اور طرف متوجہ ہو تو تم اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتے۔ حتی تخرج الیہم، جب اپنی مرضی سے آپ کی طرف رخ انور پھیرے پھر گزارش پیش کرو۔ میرے بھائی، جب ہم میلاد مناتے ہیں اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں، مناؤ، کوئی نہیں منانے سے منع کرتا، ذرا اس بارگاہ کے آداب دیکھو۔ یہ ڈھول باجے، یہ تماشے گاچے، یہ شور و غل، یہ پٹاخے پھل جھڑیاں، وہاں تو صحابی نے باہر سے آواز لگائی، عرش عظیم ہل گیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی منانے سے نہیں روکتا۔ بارگاہ عالی میں جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہیں، مہاجرین مکہ بیٹھے ہیں، انصار مدینہ بیٹھے ہیں، غازیان بدر و احد بیٹھے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، آواز اونچی بھی ہو جاتی ہے، فوراً وہی الیہ آ گئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اور صحابہ بیٹھے ہیں، وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے دین کے لیے گھر بار خیش قبیلے سب کچھ ترک کر دیا، وہ بیٹھے ہیں جنہوں نے جانیں نچھاور کی، بیٹے قربان کیے،
فرمایا آواز اونچی نہ ہو، اگر آواز اونچی ہو گئی ان تحبط اعمالکم، میں ساری تمہاری قربانیاں میں تمہارے منہ پہ دے ماروں، کسی عبادت کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائی ضرور مناؤ، لیکن کبھی یہ سوچا کیا یہ سارے آداب آپ کے منانے میں موجود ہوتے ہیں؟ آگے چلو، اللہ کا ایک فرشتہ ہے، اسے ملک الموت کہتے ہیں، بڑا وسیع نظام ہے اس کے ماتحت، جتنے بندے دنیا میں آتے ہیں اس کا ایک ملازم ہر بندے کے ساتھ ہے، جب چاہتا ہے جس کا چاہتا ہے اسے اشارہ کرتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے، معین وقت کا اشارہ کرتا ہے، روح قبض ہو جاتی ہے۔ فقیر بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، گدا بھی ہوتے ہیں، بادشاہ بھی ہوتے ہیں، پتہ تب چلتا ہے جب روح لے کے چلتے وقت۔ طبیعت عالی ناساز ہے، اپنی محبوبہ زوجہ محترمہ کی گود میں آرام فرما ہے، دختر نیک اختر تیمارداری کر رہی ہیں، کوئی حجرہ مبارک کے باہر سے آواز دیتا ہے، یا رسول اللہ اندر آنے کی اجازت ہے؟ آپ کی دختر نیک اختر کو بات پسند نہیں آتی، ترشی سے جواب دیتی ہیں کہ حضور کی طبیعت مبارک میں گرانی ہے اور تم اجازتیں طلب کر رہے ہو۔ حضور فرماتے ہیں نہ بیٹا، اس نے کبھی اجازت نہیں مانگی، اس کے تو نمائندے کام کرتے ہیں، یہ تیرے باپ کا دروازہ ہے جہاں یہ خود کھڑا اجازت مانگ رہا، بیٹا یہ ملک الموت ہے۔ جب ہم میلاد مناتے ہیں اس ادب کا لحاظ ہوتا ہے اس میں۔ میرے بھائی یا بات سمجھ لو یا مجھے سمجھا دو، میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ یہ ہاؤ ہو، یہ شور و غل، یہ پٹاخے، یہ دھماکے، یہ کبھی کبھی لوگ اسے گھروں میں مناتے تھے، تلاوت کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، علماء سے تقریریں کراتے تھے، جلسے پھر جلسے وہ گھروں سے نکل کر جلسے ہو گئے، جلسے جلوسوں میں بدلے، جلوس جشن میں بدل گئے۔ جشن کا مطلب ہوتا ہے جو جس کا دل چاہے کرے۔ اس بارگاہ میں میرے بھائی عشق و محبت بھی آداب کے پابند ہیں۔ عشق ایک جنون کا نام ہے، جنون پابندیاں نہیں مانتا، لیکن اس بارگاہ میں عشق بھی پابند ادب ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم محبت کریں جیسا ہم چاہتے ہیں، رب چاہتا ہے ایسے محبت کرو جیسے میں چاہتا ہوں۔ ہم اپنی بات منوائیں یا اپنے رب کی مانیں؟ ایک بات۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا حضور کے عہد مبارک میں یوم ولادت منایا جاتا تھا؟ کیا صحابہ مناتے تھے؟ تابعین، تبع تابعین، متقدمین، سلف صالحین؟ ہم نے کہاں سے شروع کیا؟ وراثت میں، دین تو وراثت میں ملا ہے، یہ کہاں سے ملا؟ ہماری وراثت میں تو نہیں ہے، یہ ہم نے مغرب سے لیا ہے۔
اقوام مغرب برتھ ڈے کے نام سے یوم ولادت اپنا بڑوں کا دوستوں کا مناتی ہیں، ہم نے بھی لے لیا۔ بہت سی چیزیں ہم مغرب سے لے رہے ہیں، بہت سی چیزیں ہم نے ہندوؤں سے لے لی۔ ایک اور چیز ہم نے مغرب سے لی، ہر خاتون اپنے میاں کا نام ساتھ لکھتی ہے، خاتون کا نام آگے میاں کا نام۔ کیا ازواج مطہرات کے اسماء گرامی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے؟ صحابیات کے نام نامی کے ساتھ کسی صحابی کا نام آتا ہے؟ تابعین تبع تابعین خیر القرون میں کوئی وجود نہیں۔ یہ بھی ہم نے مغرب سے لیا ہے۔ اور پھر اس میں ایک تماشا اور ہے، بعض والد گرامی کا نام لگا لیتی ہیں، پتہ نہیں چلتا اس خاتون کے نام کے آگے والد کا نام ہے یا خامند کا نام ہے۔ یہ ہم نے مغرب سے چیزیں ادھار لے لی ہیں، لیکن کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، یہ مباحات میں سے ہیں۔ مباح ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی نام رکھتا ہے، کیا حرج ہے؟ لیکن فعل مباح کو واجب یا سنت یا فرض قرار نہیں دینا چاہیے۔ واجب فرض سنت قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نہ کرنے والا گناہگار ہے۔ یہ قرار دینا منصب نبوت ہے۔ جس کام کو نبی نے فرض سنت واجب قرار نہیں دیا، غیر نبی اسے قرار نہیں دے سکتے۔ ہم نہ صرف شور و غوغا گستاخی کرتے ہیں، نہ منانے والے کو بھی کافر یا کم از کم کافر نہ کہہ سکے تو وہابی، تو وہابی بھی ایک بڑا عجیب لفظ ہے جس کا دعوے دار کوئی بھی نہیں کہتا میں وہابی ہوں۔ سکھ کہتا ہے میں سکھ ہوں، ہندو کہتا ہے میں ہندو ہوں، مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں ہر فرقے والا کہتا ہے میں اس فرقے کا فرد ہوں۔ تو یہ وہابی کون ہے؟ ایک کتاب ہے اور انڈین مسلمز، ہندوستانی مسلمانوں کے بارے جو انگریز نے لکھی ہے، اب تو وہ یہاں بھی ملتی ہے، پہلے برطانیہ میں دستیاب تھی، اب پاکستان میں بھی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں جب علماء حق نے تحریک پر تحریک چلا کر ہمارا ناطقہ بند کر دیا تو ہم نے تلاش کیا اور ہم عرب سے محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے نام سے وہاب کو ہم نے لیا۔ محمد ابن عبد الوہاب وہ بندہ تھا جو آل سعود کے ساتھ مکہ مکرمہ کی فتح میں اور مدینہ منورہ پر غلبے میں ان کے ساتھ تھا، سخت مزاج تھا اور اس کے اقدامات سخت تھے، مسلمان اس سے چڑھتے تھے، لہذا ہم نے وہ لفظ وہاب کا لے کر وہابی بنایا اور اپنے کچھ ایسے بندے پیدا کیے جو علماء حق پر وہابی کا لفظ چسپاں کر دے کہ مسلمانوں میں مسلمان اس سے نفرت کرنے لگے۔ چور چوری کرتا رہے چور کہلاتا ہے، وہابی نہیں کہلاتا۔ ہزاروں بندے قتل کر دو وہابی نہیں ہوتے، ڈاکے کرتے رہو وہابی نہیں ہوتے، خرافات اور بدعات کے خلاف بات کرو وہابی ہو جاتے۔ یہ وہ انگریز کا بنایا ہوا تیر ہے، دنیا میں کوئی نہیں کہتا میں وہابی ہوں۔ باطل فرقے والے بھی اپنے فرقے کا دعویٰ کرتے ہیں میں فلاں ہوں۔ تو میرے بھائی یہ دعویٰ کر دینا کہ یہ وہابی ہے یہ غلط ہے۔ جو مناتا ہے منائے، لیکن آداب بارگاہ رسالت کا خیال رکھے۔ جو نہیں مناتا اسے آپ کچھ نہ کہیں، اس پہ فتویٰ نہ لگائیں، یہ مباحات میں سے ہے، فرض واجب سنت نہیں ہے۔ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتخاب کس کا ہے؟ آپ کس کا انتخاب؟ رب العالمین کا۔ آپ کا نور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک کن پیشانیوں کن پشتوں میں جائے گا اتفاق نہیں تھا، رب العالمین کا انتخاب تھا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ تک کسی ایسی نسل میں منتقل نہیں ہوا جس میں نکاح نہ ہو. ہمیشہ میرا نور حلال اور جائز راستے سے منتقل ہوا ہے. اس کا مطلب ہے رب العالمین نے چن چن کے بندوں کو عطا فرمایا. آپ نے کہاں پیدا ہونا ہے، کس گھر میں پیدا ہونا ہے، اس کا انتخاب تھا. کس دن کس لمحے پیدا ہونا ہے، اس کا انتخاب تھا. کہاں بچپن گزارنا ہے، کس کی گود کو سنوارنا ہے، اس کا انتخاب تھا. کہاں وحی کا نزول ہونا ہے، کس لمحے ہونا ہے، اس کا انتخاب تھا. آپ کا کون سا دن منانا ہے، اس کا انتخاب کون کرے گا؟ یہ کس کا حق ہے؟ اسی رب العالمین کا حق ہے. اس نے کون سا دن چنا؟ وہ کہتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. یا سارے احسان تو اس کے ہیں، ساری کائنات اس کا احسان ہے. یہ ہوا، بادل، پانی، یہ زمین، آسمان، یہ نعمتیں، والدین، اولاد، گھر بار، دوست احباب، ملک، حکومتیں، اقتدار، دولت، سب اس کے احسانات ہیں. صحت، حیات، سب اس کے احسانات ہیں. کہتا ہے یہ تو ہیں سے تو سب پر ہیں. ایک احسان میں نے اپنے ایمان والے بندوں پر کیا جو بے مثل و بے مثال ہے، جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی. وہ یہ ہے کہ بعث فیہم رسول، میں نے ان میں اپنا رسول مبعوث کیا. اس نے نہ وصال مبارک کے دن کو چنا، نہ ولادت مبارک کو. اس نے بعثت عالی کے دن کو چنا ہے. رب العالمین کے انتخاب میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ ولادت باسعادت پہ ہم برکات کا ذکر کرتے ہیں، معجزات کا ذکر کرتے ہیں. وصال پہ کوئی درود و ارواح کرے گا، اپنی بخشش مانگے گا آپ کے حوالے سے. بعثت کی بات آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی بات ہوتی ہے. اور جب پیغام کی بات آتی ہے تو ہم کنی کترا جاتے ہیں. یہ بات تو صحیح نہیں ہے نا. انہی میں سے میں نے ایک اپنے حبیب کو پیدا کیا، ایسا بندہ پیدا فرما دیا جو کائنات میں بے مثل و بے مثال ہے. جس جیسا دوسرا کوئی بندہ میں نے پیدا فرمایا نہیں. یا اللہ ایسا کیا کمال ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتی، میری باتیں بندوں کو سناتا ہے. بندوں کو مجھ سے ہم کلام کر دیا ہے، کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے. تو فرمایا جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کریم سے باتیں کروں، ایسا لمحہ آئے، کوئی ایسا موقع آئے، کوئی ایسا میری زندگی میں بھی کوئی ایسا وقت آئے میں رب سے باتیں کروں. فرمایا فَلْيَقْرَأْ الْقُرْآنَ، تو قرآن پڑھو. رب سے باتیں کر رہے ہوگے، رب تم سے مخاطب ہوگا، تم رب کی بات سن رہے ہوگے، تم رب سے بات کر رہے ہو. بس اللہ سے بات کرا دی. فرمایا نہیں، اللہ سے بات کرا دی، پھر یزکیہم، ان کے آلودہ دلوں کو تجلیات باری سے منور کر دیا، روشن کر دیا، پاک کر دیا. اتنا پاک کر دیا کہ فرشتے اس پاکی کو ترستے ہیں. وہ تقدس ملائکہ کو نصیب نہیں، اس سے زیادہ قلوب انسانی کو طہارت اور تقدس دے دی، دلوں کو روشن کر دیا، منور کر دیا، تجلیات باری کی آماج گاہ بنا دیا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور اللہ کی کتاب کے علوم کے خزانے بانٹ دیے. والحکمہ،
کائنات کی ساری دانائیاں، ساری دانش انہی معانی میں سمو کر مومنوں کے سینے میں اتار۔ جب قرآن کی تعلیمات تھیں تو ہمارا عالم کیا تھا؟ جہاں دارو، جہاں گیرو، جہاں بانو، جہاں آرا۔ جن مسلمانوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی وہ کیا تھے؟ جہاں دارو، جہاں گیرو، جہاں بانو، جہاں آرا۔ اور آج ہم غلام کیوں ہیں؟ یہ مغرب نے ہماری رگے جوں کاٹ دی، اس تعلیم سے الگ کر کے ہمیں اپنے پیچھے اپنے نظام تعلیم میں سمو دیا۔ وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ دنیا کی چیزوں کا غلط استعمال۔ دین اور دنیا میں کیا فرق ہے؟ یہ سمجھتے ہیں دین صرف جی آخرت کا سکھاتا ہے، دنیا کے علم تو باہر ہے۔ ارے نہیں بھائی، دین اسلام کیا ہے؟ دنیا کی ساری چیزوں کو ان کے بنانے والے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنا اسلام ہے۔ اسلام سارے دنیاوی علوم سکھاتا ہے، اور اگر یہ تجلیات جو یزکیہم میں ہیں یہ نصیب ہو جائیں تو دیکھو تاریخ عہد نبوت کی صلی اللہ علیہ وسلم، ریوڑ چھوڑ کر لوگ آئے، چرواہے آئے، تنومند، جری، دلیر، مخلص۔ حضور نے فرمایا سب وہ جو غازی جا رہے ہیں جہاد پر، ان کا کمانڈر یہ ہوگا۔ اور جرنیل بننے تک بندے کی بھمیں سفید ہو جاتی ہیں، کالجوں سے نکلتا ہے تو فوجی تربیت گاہوں میں لیفٹیننٹ سے لے کر جنرل بننے تک اس کی عمر کٹ جاتی ہے، بھمیں سفید ہو جاتی ہیں، ہزاروں میں سے کوئی پہنچتا ہے۔ دنیا کی تعلیم گاہوں میں، یونیورسٹیوں میں، تربیت گاہوں میں پڑھ لکھ کر آتا ہے۔ کتنے جرنیل ہیں جنہیں تاریخ یاد رکھتی ہے؟ اور یہ جو جنگلوں سے، صحراؤں سے اٹھ کر آئے اور نبی کریم نے آنے واحد میں جرنیل بنا دیے، کون ایسا ہے جسے تاریخ بلا سکتی ہے؟ اسلام تو ایسا آب حیات ہے۔ عمر بھر کی یونیورسٹیوں کی، اداروں کی تعلیم، وہ جرت رندانہ، وہ آب و تاب، وہ چمک دمک، وہ سیاسی شعور، وہ فتوحات کے جذبے، وہ جنگی فلسفے، وہ نشیب و فراز نہ دے سکی جو لمحے بھر کی رفاقت رسول نے عطا کر دی۔ رب کریم تو یہ دن منانے کی دعوت دیتا ہے، فرماتا ہے صرف دن نہ مناؤ، اس جذبے کو زندہ کرو، برکات نبوت کو سینوں میں سماؤ، اپنے دکھ یہاں ڈھیر کر دو، برکات نبوت سے جھولیاں بھر کے لے جاؤ۔ اور کوئی ہے جو دنیا میں دکھ سمیٹے اور سکھ عطا کرے؟ یہ اللہ کی بارگاہ ہے، یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، جو آتا ہے ساری دکھ، ساری تکلیفیں وہاں ڈھیر کر کے ساری خوشیاں لے کے آ جاتا۔ لیکن کوئی وہاں پہنچے تو صحیح، ہم وہاں جائیں تو صحیح، وہاں جانے کا سلیقہ تو سیکھیں، وہاں جانے کا طریقہ تو سیکھیں۔ کیسے عجیب لوگ تھے یار جنہوں نے یہ سلیقہ سیکھا۔ احد میں ایک صحابی کو تلوار لگی، یہاں سے ان کی آنکھ کٹ گئی، الگ نہیں ہوئی، لٹک گیا، چمڑا بچ گیا، اس طرح لٹک رہی تھی۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا زخمی، آپ نے دست اقدس سے واپس رکھ لی،
سارے آپریشن مکمل ہو گئے، بینائی واپس آ گئی، زخم بھر گیا، پھر جنگ میں شریک ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور صحابی بڑے زخمی ہوئے، انہیں ساتھیوں نے اٹھایا، بارگاہ رسالت میں لے جاتے ہیں، زخم بھر جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، زخم بھرنے کے لیے نہیں، مجھے لے ضرور جاؤ، میرے رخسار حضور کے قدم مبارک پہ رکھ دو اور دعا کرو وہاں میری روح قبض ہو جائے۔ اللہ نے ان کی تمنا پوری کی۔ جہاں وہ حیات بٹ رہی تھی، وہ دنیا کی حیات چھوڑ کر وہاں سے ابدی حیات لے گئے۔ بھائی کیا نہیں ہے وہاں؟ اس دامن میں کیا نہیں ہے؟ اس دامن میں کیا کچھ ہے؟ وہ دامن ہاتھ میں آئے تو ہم ہاتھ کہاں مار رہے ہیں؟ اس دامن میں کوئی ہاتھ تو ڈالے۔ ارے میرے بھائی، بارگاہ بڑی عالی ہے، بڑی نازک ہے، بڑا نازک رشتہ ہے، اور اس بارگاہ کے آداب وہ رب العالمین خود سکھاتا ہے۔ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، روضہ عطر میں جلوہ افروز ہیں۔ عہد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت راشدہ کا دور تھا۔ ام المومنین اسی حجرے میں مقیم تھیں، ایک طرف حضور کا قیام تھا، قبر عطر تھی، ایک طرف اماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقیم تھیں، سامنے گلی تھی، دوسری طرف ایک گھر تھا۔ اس گھر کی خاتون یا مرد نے دیوار میں کوئی کیل ٹھونکنا چاہی، کوئی چیز لٹکانا ہوگی، کوئی ضرورت ہوگی، ٹھک ٹھک کی آواز آئی۔ فوراً ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے خادمہ دوڑائی، اور آپ کا پیغام کیا تھا؟ اسے جا کر کہو لا تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہاری کھٹ کھٹ حضور کو ایذا دے رہی ہے۔ وہ ادب جو اللہ نے سکھایا وہ وہی ہے آج روضہ اطہر پر بھی۔ یہ میری گزارش ان سے بھی ہے جو حج عمرے پہ جاتے ہیں، وہ دھکم پیل نہ کریں، اس بارگاہ کے آداب آج بھی وہی ہیں، روضہ اطہر کے وہی آداب قیامت تک وہی رہیں گے۔ ایک پہلو اس بات کا اور بھی ہے، ہم برتھ ڈے مناتے ہیں، بڑی باقاعدگی سے ہم نے تاریخیں لکھ رکھی ہوتی ہیں، یہ تاریخ پیدائش اس پہ مناتے ہیں۔ کبھی یہ بھی تحقیق فرما لیں ولادت باسعادت کا یوم مبارک کون ہے؟ مورخین کی اکثریت اس بات پہ متفق ہے کہ 9 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ بہت تھوڑے اور چند مورخ 12 کی بات کرتے ہیں، اکثریت 9 پر ہے، اور سارے اس بات پر متفق ہیں کہ 12 ربیع الاول حضور کے وصال مبارک کا دن ہے۔ اور جس دن حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا، خیبر میں یہودیوں نے عید منائی تھی، جشن کیا تھا، خوشی منائی۔ ذرا تھوڑا سا مطالعہ کر لیں، اہل علم سے پوچھ لیں، تفتیش کر لیں، منائیں، میں تو نہیں روکتا، کوئی بھی نہیں روکتا، کچھ آداب کا خیال رکھیں جو رب العالمین نے بنائے ہیں، کچھ تاریخوں کا تعین کر لیں۔ یہ 12 تاریخ کو میری جوانی تک ہمارے دیہات میں، ہمارے دیہاتیوں کو بھی علم تھا، 12 وفات کے نام سے درود پکاتے تھے۔ عام دیہاتیوں کو بھی علم تھا کہ یہ وصال مبارک کا دن ہے، اور 12 وفات کے نام سے کھانے بنا کر
غریبوں میں تقسیم کر کے ایصال ثواب کرتے تھے اور بارگاہ عالی میں ہدیہ درود بھیج کر نفل پڑھ کر دعائیں مانگتے تھے۔ یہ آج 12 میں جشن کدھر سے آ گیا؟ ذرا کچھ تھوڑا سا ضرور مناؤ، لیکن یار کچھ تھوڑی سی کوئی آگا پیچھا، کوئی دن تاریخ، کوئی طریقہ سلیقہ، کوئی ادب آداب، کوئی قاعدہ، کوئی ضابطہ۔ بس اتنی سی گزارش ہے کہ یہ کوئی قاعدے، ضابطے، دن، تاریخ، بارگاہ بڑی نازک ہے اور رشتہ بڑا نازک ہے، اور اس کی ضرورت دونوں جہانوں میں ہے۔ بھئی یہی دنیا میں بڑی چیزوں کی ضرورت ہے، کچھ نہیں بھی ملتی، ان کے بغیر بھی گزر ہو جاتی ہے۔ اس کی ضرورت تو دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہوگا۔ دو ہی راستے ہیں، دامان رسالت جنت میں، محروم دامن جہنم، اور جہنم بڑی اوکھی جگہ ہے، بڑی تکلیف دہ جگہ ہے۔ پھر وہاں موت نہیں ہے، جان چھوٹے گی نہیں۔ ابد الآباد جہنم، دامان رحمت میں ابد الآباد جنت۔ تو یہ تو بڑا احتیاط کا تقاضا کرتی ہے، یہ معاملہ تو بڑا نازک ہے۔ یہ شور و غوغا، یہ ہاؤ ہو، یہ بھاگ دوڑ نہیں میرے بھائی، یہ تو سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، اور دلوں سے فیصلہ کرنے کی بات ہے۔ ارے بھائی نامی آئے اور مسلمان کو خوشی نہ ہو، جس کو خوشی نہ ہو وہ تو مسلمان نہیں۔ لیکن خوشی کا بھی سلیقہ ہے، طریقہ ہے، انداز ہے، اور روح زمین پر واحد یہ بارگاہ ہے جس کے آداب قرآن کریم سکھاتا ہے۔ منافقین نے ایک جسارت کی، عربی کا ایک لفظ تھا رائنا، یہ رعایت سے ہے۔ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ایکسکیوز می، آپ بات کرتے ہیں، اگلے نے نہیں سمجھی، وہ کہتے ہیں ایکسکیوز می، یعنی یہ بات دہرات، مطلب اس کا یہ معنی تو ہے کہ مجھے معاف کریں، لیکن مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ بات دہرا دیجیے۔ عربی میں کہتے تھے رائنا، کہ ہم سے رعایت کیجیے، یعنی بات سمجھی نہیں، یہ دوبارہ دہرا دیجیے۔ منافقین یہ پہ زیر پڑھ کے رعینا کہہ دیتے تھے۔ رائی کہتے ہیں چرواہے کو۔ حضور اکرم کے اوصاف حمیدہ میں یہ بھی ہے کہ آپ نے بکریاں بھی چرائیں، تو وہ طعنہ بن جاتا تھا کہ آپ تو چرواہے ہیں۔ اللہ کریم کو اتنا غضب آیا اس بات پہ، متبادل لفظ دے دیا، فرمایا یہ لفظ لغت سے نکال دو، لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ رائنا کو عربی لغت سے نکال دو، اس کی جگہ انظرنا کہا کرو۔ اور یار ذرا نزاکت دیکھو اس بارگاہ کی۔ اس رب العالمین نے فرمایا یہ رائنا عربی لغت سے نکال دو، کوئی کلمہ گو رائنا نہ کہے۔ یا اللہ کیا کہے؟ فرمایا انظرنا کہا کرو، ہماری طرف نظر کرم فرما۔ وہ بے ادبی تو منافق کرتے تھے، مومن تو فرمایا منافقوں جیسی حرکت مومن کو زیب نہیں دیتی۔ جو لفظ منافق کہتے ہیں وہ مومن کے منہ سے وہ مومن کی لغت میں نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا اپنے جشن دیکھ لو، کہیں یہ منافقوں جیسے، کافروں جیسے، یہودیوں جیسے، کہیں مرنے کے بعد تم بھی موم بتیاں تو نہیں جلا دیتے ہو جیسے کافر جلاتے ہیں؟ نہیں، آپ تو ایسا نہیں کرتے ہو۔ یہ تو کافروں کا کام ہے، ان کے پاس دعا مانگنے کو کچھ نہیں، ان کا کوئی مالک نہیں جس سے وہ مانگیں، ان کا کوئی عقیدہ نہیں۔ وہ موم بتی جو اندر بھی آگ جل رہی ہے وہ اوپر بھی آگ جلا دیتے۔ ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ اگر کرتے ہو تو توبہ کرو۔
وہ تو ایک منٹ کی وہ خاموشی نہ کریں تو کیا کریں، نہ ان کا کوئی مالک سے رابطہ، نہ ان کا پیغمبر کا دامن ان کے ہاتھ میں، سیکھیں تو کہاں سے، سمجھیں تو کہاں سے۔ ہمارے بھی جو اب نامور لوگ ہیں، جسے کیا کہتے ہیں جی، ایلیٹ کلاس ہیں، تو ہم بھی جیسے کھانا بھی کھاتے ہیں، باتھ روم بھی جاتے ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، پتہ نہیں ایلیٹ کہاں سے بن گئے ہیں، لیکن کچھ ہوگی، کوئی فرق ہوگا، ورنہ تو ہم ہی جیسے ہیں۔ تو وہ ایلیٹ ہمارے بھی نا، ایک منٹ کی خاموشی، یار تمہیں کلمہ بھی نہیں آتا، خاموش ہونے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں کل شریف بھی نہیں، لیکن اللہ کی مرضی۔ یہ کافروں کی رسمیں میرے بھائی آہستہ آہستہ ہمارے اندر گھستی آ رہی، خدا کے لیے انہیں روکو۔ ارباب اختیار سے بھی میری گزارش ہے، حکمرانوں آپ ہماری جانوں کی حفاظت کے ذمہ دار ہو، حکمرانوں آپ ہماری عزتوں کی حفاظت کے ذمہ دار ہو، حکمرانوں آپ ہمارے اموال کی حفاظت کے ذمہ دار ہو، حکمرانوں آپ ہمارے ایمان کی حفاظت کے بھی ٹھیکیدار ہو۔ ایک ایک مسلمان چوکیدار سے لے کر صدر اور وزیر اعظم تک کا دامن پکڑ کر لے جائے گا کہ انہوں نے مجھے گمراہ کیا۔ خدا کے لیے اپنی عاقبت بھی سنوارو، ہمیں بھی نیکی کے راستے پہ لے جاؤ، کرو حکومت تم ہی کرو، تم ہی نے کرنی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، الف آ جائے، بے آ جائے، جیم آ جائے، لیکن خدا کے لیے مسلمانوں پر مسلمانوں کی حکومت کرو۔ کماؤ دولت کس نے روکا ہے؟ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، روئے زمین پر جو کچھ ہے تمہارے لیے، لیکن جس نے بنایا ہے اس نے کمانے کا طریقہ اور اسلوب بتایا، اس طرح لو، چھینو جھپٹو نہیں۔ غریبوں کے خون سے، مساکین کی ہڈیوں اور گوشت سے محلات تعمیر نہ کرو، حلال کماؤ، اچھی گاڑیاں رکھو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، مزدوری کر کے، جائز طریقے سے، تجارت کر کے، ملازمت کر کے، کاروبار کر کے، کاشتکاری کر کے، حلال ذرائع سے حاصل کرو۔ حکمرانوں آپ ذمہ دار ہو، جہاں یہ پورے ملک کے جنگلات کٹ رہے ہیں، آبادیاں ویران ہو رہی ہیں، وہ کافر غیر ملکی حکمران جنگل بنا کر گیا تھا، ہم خود حکومت میں آئے تو ہم نے کٹوا دیا۔ خدا کے لیے تم سے تو ان جھاڑیوں کا بھی حساب ہوگا، ان کی بھی حفاظت کرو۔ تم سے یہ چشمے بھی پوچھے، کہتے ہو ہندوستان پانی بند کر رہا ہے، ان پہاڑی علاقوں میں بارانی چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا دو، پاکستان سے تو پانی سارا سال ختم ہو۔ تھوڑی سی فرصت عیش و عشرت سے، تھوڑی سی فرصت خواب خرگوش سے، کبھی کسی غریب کی جھونپڑی میں بھی جھانک لو، کبھی کسی بھوکے کا حال بھی پوچھ لو، کبھی کسی تن برہنہ کو بھی ڈھانک دو، کبھی کسی کی لٹتی ہوئی عزت بچا لو۔ ایک دن تمہارا دامن تو یہ 25 کروڑ لوگ پکڑیں گے۔ میں بھی تمہاری طرح پھنسا ہوا ہوں، یہ جن کے سر پہ آج میں بیٹھا خطاب، یہ سارے میرا دامن پکڑیں گے اگر میں نے دیانتداری سے رسول اللہ کا پیغام ان تک نہ پہنچایا۔ اگر میں نے دیانتداری سے پہنچا دیا، انہوں نے نہ مانا، تو پھر یہ خود ہاں یہ 25 کروڑ، آپ کہتے ہو 18 کروڑ آبادی، 19 ہے، 20 نہیں، ذرا آبادی شمار کرا کے مردم شماری دیکھو، یہ 25 کروڑ سے بڑھ رہی ہے۔ آپ تو کچی آبادیاں شمار ہی نہیں کرتے۔
آپ کہتے ہو کراچی میں 1.5 کروڑ 2 کروڑ بندہ ہے، وہاں 5 کروڑ سے زیادہ ہے، اگر کچی آبادیاں ساریاں گنو تو گن کے تو دیکھو۔ اور جو بجٹ بنتا ہے 10 بندوں کے لیے، اس گھر میں افراد 25 ہیں، کون کھائے گا؟ کس کا پیٹ بھرے گا؟ کس کا تن ٹپے گا؟ خدا کے لیے ان بندوں کو گنو، اور ان کے وسائل ہی آپ جمع کر رہے ہو، وہ ان کو لوٹا دو۔ کون سا حکمران گھر سے دیتا ہے؟ کون سا حکمران اپنی جائیدادیں بیچ کر دیتا ہے؟ کون سا حاکم جاگیریں بیچ کے دیتا ہے؟ انہی غریبوں سے لیتے ہو، ان غریبوں کو کچھ تو لوٹا۔ وہ یہ تعلیمی ادارے جن کو انگریز نے دین کی روشنی سے محروم کر دیا تھا، آپ کہتے ہیں ہم آزاد ہیں۔ الحمدللہ ہم آزاد ہیں، ہم بہت زیادہ آزاد ہیں۔ ہم اس طرح آزاد ہیں جس طرح طوطے کو پنجرے سے نکال کر فال کرنے والے کو دے دیا جائے، وہ اس سے فال نکلواتا رہے۔ ہم بھی اس طرح آزاد ہیں۔ آزاد وہ ہوتے ہیں جو آزاد فضاؤں میں پرواز کرتے ہیں، جن کے نظام اپنے ہوتے ہیں، جن کی تہذیب اپنی ہوتی ہے، جن کی معاشرت اپنی ہوتی ہے، جن کی تعلیم اپنی ہوتی ہے، جن کا مالی نظام اپنا ہوتا ہے، جن کی عدلیہ اپنی ہوتی ہے، عدالتی نظام اپنا ہوتا ہے، جن کی سیاست اپنی ہوتی ہے، سیاسی نظام اپنا ہوتا ہے، وہ آزاد ہوتے ہیں۔ اس دھوکے سے نکلو، جاگو، ہوشیار ہو جاؤ۔ ملک الموت آپ سے اجازت نہیں پوچھے گا، وہ محمد الرسول اللہ کا دروازہ تھا۔ میری گزارش ہے، میری خواہش ہے، میری آرزو ہے، اور میری امید ہے کہ یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے، مٹنے کے لیے نہیں۔ اس ملک کو گرنا ہوتا، میں اس کے بننے کا گواہ ہوں۔ میں مڈل میں پڑھتا تھا جب پاکستان بنا، مجھے اچھا بھلا ہوش تھا، مجھے مسلم لیگ کے وہ جلسے اور مسلم لیگی لیڈروں کی تقریریں یاد ہیں، ان کے اقتباسات مجھے ابھی تک یاد ہیں۔ ہم کرسیاں وغیرہ لگانے میں اور میز شیز ڈھونے میں پیش ہوتے تھے۔ میں نے اسے بنتے دیکھا ہے، میں نے اسے لٹتے دیکھا ہے۔ جتنا بے دردی سے اسے لوٹا گیا، اگر اسے مٹنا ہوتا تو یہ کب کا مٹ چکا ہوتا، لیکن جس نے اسے قائم رکھنا ہے، لوٹنے والے لوٹتے ہیں، وہ اسے 2 گنا وسائل اور دے دیتے، ایسے وسائل پیدا کر دیتے ہیں جو کبھی نہ سوچے، نہ دیکھے، نہ سنے۔ ان پہاڑیوں پر ہماری نسلیں بیت گئیں، ہم گھاس کاٹتے رہے، ہم جھاڑیوں سے گزارا کرتے رہے۔ یہ دور آیا، اللہ نے اس سے سونے کے خزانے نکال دیے، نمک کی کانیں نکال دی، کوئلے کا۔ وہ یار یہ سارے لوگ رئیس ہو گئے، جو امیر نہیں ہو سکا مزدوری تو اسے بھی کام نہیں۔ عجیب نئے نئے وسائل پیدا کر دیا جو نہ کسی کے علم میں نہ۔ اسے قائم رکھنے والا توڑنے والوں سے تکڑا ہے۔ یہ قائم رہے گا انشاءاللہ، یہ اسلام کی نشاط ثانیہ کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ یہاں سے دین کی شمع روئے زمین پر پھیلیں گی۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنا حصہ اس کی آبادی میں، اس کی روشنی پھیلانے میں ڈال دے۔ وہ حاکم ہو یا رعیت ہو، وہ افسر ہو یا ماتحت ہو، وہ کاشتکار ہو یا پروفیسر ہو، جو جہاں بھی ہے، جو خلوص سے بارگاہ رسالت پناہی کا پیغام اس تک پہنچائے گا، کوشش کرے گا رائج کرنے کی، وہ اس کی آبادی کا حصہ دار ہے۔ جو روکنے کا سبب ہے وہ اس ملک کا دشمن ہے، اور اس کا دشمن ناکام ہوگا انشاءاللہ، بگاڑ کچھ نہیں سکے گا۔ لوگوں، جو چاہو کرو، ذرا دیکھ لو اپنا دامن کس چیز پہ پھیلا رہے ہو۔ میرا مشورہ یہ ہے، اپنا دامن رحمت للعالمین کی بارگاہ میں پھیلاؤ۔ اس کے آداب اللہ نے سکھائے ہیں، اس بارگاہ سے خود کو منسلک کرو۔ اللہ
آپ سب کو بامراد کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے، خلوص دل سے دعا کیجئے، حضور حق سے دعا کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے، بطفیل عظمت محمد الرسول اللہ اٹھائیے، پورے خلوص سے اٹھائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلك۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ اللہم ربنا انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین وألحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین اینما کانوا ومن کانوا وانک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اے اللہ ہمارے ہاتھوں میں دامان مصطفیٰ تھما دے، اے اللہ ہمیں آپ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہدایت سے بہرہ فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہماری اولادوں کو، بیٹوں کو، بچوں کو، ہمارے والدین کو، بزرگوں کو، ہمارے ملنے جلنے والوں کو، ہمارے ساتھیوں کو، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے بادشاہوں کو، یا اللہ سب کی اصلاح فرما دے، تو قادر ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نیکی کی طرف پھیر دے، اے اللہ ہمیں شیطان کے پھندوں سے بچا لے، اے اللہ ہمیں نفس کے فریبوں سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم کمزور لوگ ہیں، بیماری بھی تیری نعمت ہے، صحت بھی تیری نعمت ہے، یا اللہ ہم ناتواں ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمیں بیماری کی بجائے صحت کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ ہم آزمائشوں کے لائق نہیں ہیں، ہمیں تنگی سے بچا، فراخی نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری بھوک و افلاس دور فرما، یا اللہ رحمت کی بارشیں نازل فرما، اے اللہ رحمت کی بارشیں نازل فرما، اے اللہ رحمت کی بارشیں نازل فرما۔ والذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ وهو الولی الحمید وهو الولی الحمید وهو الولی الحمید۔ یا اللہ بچھڑوں کے فرزند ملا دے، بیماروں کو شفا عطا کر دے، یا اللہ مقروضوں کو قرض کی مصیبت سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیرے محتاج، گناہ گار، خطا کار، لیکن تیرے نبی کے نام سے وابستہ ہیں۔ یا اللہ ہم جیسے ہیں، ہمارا دعویٰ تو ہے کہ ہم تیرے نبی کی امتی ہیں، ہمارے دعوے کی لاج رکھ، ہماری اس بات کو قبول فرما لے، ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم تیرے نبی کی امتی کہلا سکیں، بن سکیں، ثابت کر سکیں۔ یا اللہ ہمارے اس ملک کو ہمیشہ قائم رکھ، اس کی بنیادیں دین حق پہ استوار فرما۔ یا اللہ یہ غازیوں کی سرزمین، اسے واقعی غازیوں کی آماجگاہ بنا دے۔ یا اللہ یہاں کا ہر سپاہی شہادت کا متمنی ہے، یہ شہیدوں کی سرزمین ہے، خون شہیدہ کے طفیل ہماری خطائیں معاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے محکوموں کو، ہمارے حاکموں کو سب پر رحم فرما، سب کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حضور کی اطاعت پہ متفق کر دے۔ یا اللہ ہمیں گروہوں میں بٹنے سے بچا، ہمیں فرقوں کی تقسیم سے بچا، ہمیں قرآن و سنت پہ جمع فرما دے، ہم تیرے نبی کی سنت کو تھام لیں، سارے ایک دامن سے وابستہ ہو جائیں، سارے ایک ہو جائیں، سارے نیک ہو جائیں، سب پر تیری رحمت برسے،
سب تیری بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔ اللہ ہم تو عاجز ہیں، میرے مالک تو قادر ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو کر سکتا ہے۔ ہمارے دلوں سے دشمنیاں نکال دے، ہمارے دلوں سے بغض کو دور کر دے، ہمارے دلوں کو محبتوں سے پیار سے بھر دے، ہم ایک دوسرے کے ہمدرد بن جائیں، شفیق ہو جائیں، محبتیں کرنے والے بن جائیں، بھلا چاہنے والے بن جائیں۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اے اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، جہاں بھی ہیں، جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، تو کریم ہے۔ بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے حال پہ رحم فرما۔ یہ سرزمین مسلمانوں کے خون سے سیراب ہو رہی ہے، یا اللہ اب تو یہ رج چکی ہے، اب تو یہ بس بس کر رہی ہے۔ یہ بیچارے نادان ہیں، بھولے ہوئے ہیں، انہیں مغرب قتل کر رہا ہے، یہ پھر اسی کے قدموں میں گرتے ہیں، انہیں ہوش عطا کر اللہ۔ اللہ ان سے ناراض نہ ہو میرے مالک، بطفیل نبی کریم ان پر رحم فرما، انہیں ہدایت نصیب فرما، انہیں دامان رحمت عالم نصیب فرما، انہیں نیکی پہ لا، ان سب کی خطائیں معاف کر اور ان پر رحم فرما، انہیں بامراد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں خوش نصیب ہوں کہ ملا پر توے جمع مشتے